عزت اس رب کی دین ہے۔ کنٹونمنٹ بورڈ کے الیکشنز میں شاندار کامیابی پر میں پوری جماعت کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، ان کارکنوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں جنہوں نے گلی گلی کریا کریا پارٹی کی خدمت کا پیغام عوام تک پہنچایا۔ وہ خدمت 5.8% کا گروتھ ریٹ تھا، 16 گھنٹے کی اذیت ناک لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ تھا۔ وہ خدمت پبلک ٹرانسپورٹ کی شکل میں اورنج 9 میٹرو بس جو ایک غریب کی سواری ہے، وہ خدمت چاہے وہ آپریشن رد الفساد ہو، ضرب العضب ہو، جس میں افواج پاکستان نے، رینجرز نے، پولیس نے لازوال قربانیاں دے کر اس ملک کو امن کا گہوارہ بنایا۔ کہاں گئے وہ عوام کے 1 کروڑ نوکری کے وعدے؟ کہاں گئے 50 لاکھ گھر کے وعدے؟ آج لاکھوں لوگ بے روزگار ہو چکے، لاکھوں لوگ بے گھر ہو چکے۔ قیامت خیز مہنگائی نے غریب کے منہ سے نوالا چھین لیا۔ میں پاکستانی عوام کو اور اپنی جماعت کے کارکنوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ خدمت کا جذبہ اور خدمت اللہ تعالیٰ کو بہت مقبول ہے، اور یہی وجہ ہے کہ آج خدمت کو کامیابی حاصل ہوئی ہے۔ اسی جذبے سے انشاءاللہ ہم 2023 کے انتخابات میں کودیں گے، پاکستان سے غربت مٹانے کے لیے، بے روزگاری کا خاتمہ کرنے کے لیے، معیشت کو کامیابی کی سیڑھیوں پر گامزن کرنے کے لیے محنت کریں گے۔ پاکستان کو مسلم نون عوام کی دعاؤں سے قائد اعظم کا خوشحال پاکستان بنائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ میں اس وقت یہ فارم 47 کے تحت جو ایک جیلی حکومت ہے فیڈرل، اور ساتھ ساتھ یہ اسلام آباد پولیس سے مخاطب ہوں کہ جس طریقے سے آپ نے ڈرامہ شروع کیا ہوا ہے اور آئے دن آپ یہ ڈرامے مزید کرتے جا رہے ہیں، یہ آپ کو بند کرنے پڑیں گے۔ میں آپ کو تنبیہ کر رہا ہوں اور بار بار تنبیہ کر رہا ہوں اس بات کی کہ آپ نے جو یہ ایک رواج شروع کر دیا ہے اس ملک کے اندر لا قانونیت کا، تو اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ اباؤ دلائیں تو ایسا نہیں ہے۔ ہم یہاں پہ ایک حکومت ہے، ہماری یہاں پہ ایک صوبائی حکومت ہے، اور ہمارے اپنے بہت سے رائٹس ہیں، فنڈامنٹل رائٹس بھی ہیں یہاں پر، ایز اے گورنمنٹ بھی ہیں اور ایز اے پاکستانی بھی ہیں۔ ہمارے ایک منسٹر، ایک ایم پی اے، ہمارے ورکرز، ہمارے 1122 کے سرکاری اہلکار، ہمارے پولیس کے سرکاری اہلکار جن پہ آپ نے جیلی پرچے کاٹے گرفتار کیا تھا، ان کی آج سنجانی کے کیس میں جج نے آج ضمانت کر لی۔ اس کے بعد جو آپ کا وتیرہ ہے ہمیشہ سے جو آپ نے اختیار کیا ہوا ہے، آپ لوگوں نے ان کو سیٹریٹ کے ایک FIR میں وہاں سے دوبارہ گرفتار کر لیا، اور پھر ان کو جیل لے جاتے ہوئے راستے میں SHO، یہ جو ترنول کا SHO ہے، اس نے اپنے ہاتھ سے شیشے توڑے اور ایک ڈرامہ رچا کر کہ جی کوئی حملہ ہو گیا ہے، کسی نے حملہ کر دیا ہے، اور پھر تالے کھول کے ان سب کو 3 پرزنر وین سے نیچے اتار کے کھڑا کر دیا، اور ایک ڈرامہ رچایا ہوا ہے کہ جی وہ فرار ہو رہے ہیں۔ میرے پاس ویڈیوز بھی ہیں، ثبوت بھی ہیں، یہ سرکاری اہلکار ہیں، اس کے علاوہ میرے پارلیمنٹیرینز ہیں، میرے ورکرز ہیں۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس طرح کے ڈرامے نہ کریں آپ، میں آپ کو وارننگ دے رہا ہوں اس بات پر۔ عزت سے اگر آپ نے ان کو گرفتار کیا ہے، غلط کیا ہے، تو پھر بھی وہ تو بعد کی بات ہے، آپ ان کو جائیں خیریت سے پہنچائیں۔ کسی کو کچھ بھی ہوا، SHO ترنول تم ذمہ دار ہوگے، تمہارے اوپر جو بھی DPO ہے وہ ذمہ دار ہوگا، اس کے اوپر DIG اور پھر IG اور پھر انٹیریئر منسٹر، تم سب ذمہ دار ہوگے اس کے۔ میں آپ کو ایک وارننگ دے رہا ہوں۔ اللہ اور اللہ کے رسول نے ہمیں بتایا ہے کہ یہود و نصارہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے، یہ قرآن پاک میں لکھا ہوا ہے۔ جب اللہ پہ ہمارا ایمان اتنا مضبوط ہو جائے گا اور ہم اپنے قرآن پاک میں اللہ کے حکم دیے ہوئے حکم پہ کھڑے ہو جائیں گے، تو یقین کریں، میں گارنٹی دیتا ہوں کہ تمہارے تمام مسائل حل ہو جائیں گے۔ ہمیں نہ IMF کی طرف دیکھنا پڑے گا، نہ کسی اور سے امداد لینا پڑے گی۔ میں یہ نہیں کہتا کہ ہم اللہ کے اس حکم کے مطابق اگر کھڑے ہوں تو پوری دنیا سے لڑ پڑیں، ہم نے لڑنا نہیں ہے، لیکن ہم نے انہیں اپنا دوست نہیں سمجھنا۔ ہم نے اللہ اور اللہ کے رسول کو اپنا دوست سمجھنا ہے، ہم نے اللہ اور اللہ کے رسول کو ماننے والوں کو اپنا دوست سمجھنا ہے۔
اور میرا تو خیال ہے کہ اگر ایک اسلامی ملک کا سربراہ جس کا اپنے اللہ اور اللہ کے رسول پہ عقیدہ ہو اور وہ کسی مشکل میں پھنس جائے اور سچے دل سے رات کو اکیلے میں گڑگڑا کے اس مالک کے آگے ناک رگڑے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے کہ اس کا مسئلہ حل نہ ہو. تو میں صرف آپ کے اس جلسے کے حوالے سے یہی پیغام دینا چاہتا ہوں اپنی لیڈرشپ کو کہ سب سے پہلے ہم مسلمان ہیں, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں, اس کے بعد ہمارا ملک ہے پاکستان, اس مٹی سے محبت کرتے ہیں. ان دو چیزوں کو مقدم رکھ کے اس ملک کے فیصلے ہوں تو تمام چیزیں انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گی. کپاس کی 50% کراپ جو ہے وہ کم ہو گئی ہے اور گندم اگانے کے لیے آئندہ کسان اور کاشتکار تیار نہیں ہے. حکومت کی اس نااہلی کی وجہ سے کرائسس پیدا ہوگا. اس کرائسس میں بھی یہی مافیا فائدہ اٹھائے گا. یہ گندم امپورٹ کریں گے, جو ایکسپورٹ کرنے کے قابل ہیں ہم, وہ امپورٹ کے اوپر آ کر انہوں نے لا کر بٹھا دیا. تو آپ اندازہ لگائیے کہ یہ کس طرح سے ایک مافیا ایک دوسرے کو پروٹیکشن فراہم کر رہا ہے. لہذا یہ جو آئی پی پیز کے حوالے سے 17 مزید آئی پی پیز ایسی ہیں جن سے نیگوشیشن کو اب مکمل ہو جانا چاہیے. اور میں ایک مرتبہ پھر یہ آرمی چیف صاحب سے بھی یہ اپیل کر رہا ہوں کہ جو ہماری فوج کے دائرے میں آنے والی آئی پی پیز ہیں وہ خود جو ہے وہ آگے آئیں اور اس بات کا اعلان کریں کہ ہم کیپیسٹی پیمنٹ نہیں لیں گے. ان کو بھی اس میں آنا چاہیے تاکہ قوم کو ایک اچھا میسج جائے. ورنہ یہ خراب میسج جاتا ہے کہ ہمارے فوجی ادارے تو کسی بھی قانون اور ضابطے سے بالا تر ہیں اور جو چاہیں وہ کرتے رہیں, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. تو یہ تو نہیں ہونا چاہیے. فوجی ادارے ہوں یا حکومتی آئی پی پیز ہوں, ان ساری حکومتی آئی پی پیز 52% ہیں. تو یہ اگر اپنی کیپیسٹی پیمنٹ چھوڑ دیں گے تو کون پوچھنے والا ہے. ہمارا سرکولر ڈیٹ بھی کم ہو جائے گا. اسی طرح جو سود کا ریٹ ہے, اس کو سود تو ختم ہونا چاہیے, ایلیمنیٹ ہونا چاہیے پورا کا پورا. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. پاکستان میں الحمدللہ حکومت کی کوششوں سے اور جو 16 ماہ میں پی ڈی ایم کی حکومت نے ملک کو دیوالیہ ہونے سے بچانے کے لیے سخت اقدامات کیے, جس کی سیاسی قیمت بھی چکائی, ان سب اقدامات کے نتیجے میں آج پاکستان کی سمت صحیح ہو چکی ہے. پاکستان کی معیشت ترقی کی طرف گامزن ہو رہی ہے. سٹاک مارکیٹ 76,000 کی انڈیکس کراس کر گیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ بیرونی اور اندرونی سرمایہ کاروں کا حکومت کے اقدامات اور پالیسیوں پر بھرپور اعتماد کا اظہار ہے کہ حکومت صحیح فیصلے کر رہی ہے جس سے ملک کی معیشت بحال ہوگی. اسی طرح سعودی عرب اور یو اے ای کی طرف سے پاکستان میں 5 اور 10 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کا اعلان ایک بہت مثبت پیش رفت ہے. اب چین بھی پاکستان کے ساتھ سی پیک کے دوسرے مرحلے کا احیاء کرنے جا رہا ہے. اب ہمارا فرض ہے کہ اگلے 5 سالوں میں ہم پاکستان کی معیشت کی بحالی کے سفر کو سیاسی انتشار, بے یقینی, محاذ آرائی سے بچائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج الیکشن کمیشن میں پاکستان تحریک انصاف کا انٹرا پارٹی الیکشن کا کیس فکس تھا. اس کیس میں آج 2 اکتوبر کی ڈیٹ ہوئی ہے, کیونکہ اس الیکشن کے کاغذات جو ہم نے الیکشن کمیشن میں فائل کیے تھے وہ ابھی تک بدستور ایف آئی اے کے پاس ہے. آج بھی ہم نے ریکویسٹ کی الیکشن کمیشن سے کہ لاسٹ ٹائم آپ کو ہم نے ایک درخواست گزاری تھی اور آپ سے یہ درخواست کی تھی کہ آپ ایف آئی اے کو آرڈر کریں کہ ہمارے ڈاکومنٹیشن, وہ ویڈیوز, وہ ڈرامز, سب کچھ ہمیں واپس کر دے تاکہ ہم آپ کا اسسٹنس کر لیں. آپ نے اس درخواست میں آرڈر پہ یہ لکھا تھا کہ آپ خود اپروچ کریں ایف آئی اے کو. میں نے کہا ہم اپروچ کر چکے ہیں, ہمیں امید ہے انشاءاللہ تعالی ہفتہ 10 دن میں ہمیں سارے ڈاکومنٹس مل جائیں گے. میں ایک بات واضح کروں, پاکستان تحریک انصاف پاکستان کے 175 پولیٹیکل پارٹی میں سے واحد پارٹی نے جس نے بہترین قسم کے انٹرا پارٹیز الیکشن کروائے تھے. وہ 4 صوبوں میں الیکشن منعقد ہوئے تھے. وہ الیکشن اسلام آباد میں بھی ہوئے تھے
اس میں چیئرمین, سیکرٹری جنرل اور ہمارے 4 صدوروں کا انتخاب ہوا تھا. اس سے ریلیٹڈ کسی نے اس پہ آبجیکشن نہیں کیا تھا. ایون الیکشن کمیشن نے ہمیں ایک ایڈریس کیا تھا لیٹر, اس لیٹر میں بھی کچھ آئینی قانونی سوال پوچھے تھے. ان میں کوئی اعتراض نہیں اٹھایا تھا کہ الیکشن ہوئے نہیں ہے یا صحیح نہیں ہوئے یا الیکشن رولز کی کوئی وائلیشن ہوئی ہے. اس کے بعد ڈیولپمنٹ ہوئی سپریم کورٹ کے سامنے جب ریزرو سیٹوں والا کیس آیا, اس میں الیکشن کمیشن نے خود ڈاکومنٹیشن فائل کی, اس بات کو ایکسپٹ کر لیا کہ پاکستان تحریک انصاف ایک انلسٹڈ پولیٹیکل پارٹی ہے. اس میں وہ ڈاکومنٹس بھی لگائے تھے جو میں نے ایز اے چیئرمین پی ٹی آئی ایشو کیے تھے اور اپنے کینڈیڈیٹ کو ٹکٹ ایشو کیے تھے. اس کو بھی سپریم کورٹ نے ایکسپٹ کر لیا تھا اور ہمارے 39 کینڈیڈیٹ کا نوٹیفیکیشن کروایا تھا. اسی میں ایک اور ڈیولپمنٹ ہوئی, الیکشن کمیشن نے ایک اپلیکیشن سپریم کورٹ میں فائل کی کہ ہم کس کی کنفرمیشن ایکسپٹ کریں, پی ٹی آئی کا کوئی اسٹرکچر اویلیبل نہیں ہے. یہ بات غلط تھی کیونکہ ہمارا اسٹرکچر اویلیبل ہے, ڈاکومنٹس الیکشن کمیشن کے سامنے تھے, لہٰذا ہم نے الیکشن کمیشن کے سوال کا اپلیکیشن کا جواب سپریم کورٹ میں فائل کیا تھا. اس پہ سپریم کورٹ نے 14 سپٹمبر کو الیکشن کمیشن کو آرڈر کیا کہ ہر سیٹوں والی کا چھوڑ آپ یہ جو موجودہ 40 MNAs ان کا نوٹیفیکیشن کر لے. اب انشاءاللہ تعالیٰ 2 تاریخ کو ہے, ہمیں امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ یہ میٹر اس مرتبہ سیٹل ہو جائے گا. سپریم کورٹ آلریڈی اس مسئلے کو حل کر چکی ہے. ہمیں امید ہے انشاءاللہ الیکشن کمیشن اس مرتبہ مزید روڑے نہیں اٹکائے گا اور انشاءاللہ ہمارے الیکشن کو ایکسپٹ کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ. اینی کوشچن؟ تھینک یو. گور صاحب یہ بتائیے گا کہ کل اطلاعات مل رہی تھی مولانا فضل الرحمان صاحب کو بھی انٹرا پارٹی الیکشن میں طلب کیا گیا ہے. کیا لگتا ہے حکومت ان کے اوپر پریشر ڈیولپ کرنا چاہتی ہے انٹرا پارٹی الیکشن کو جواز بنا کر؟ میرا خیال ہے مولانا صاحب کو بھی اور اسی طرح ANP کو بھی. دیکھیں ایک طریقہ کار سارے لوگوں نے اڈاپٹ کیا ہوا اور قانون یہی ہے کہ ساری پولیٹیکل پارٹی اپنے پولیٹیکل پارٹی کے آئین کے مطابق الیکشن کرائیں, اور سب لوگوں نے اپنے پولیٹیکل پارٹی کے آئین کے مطابق انہوں نے الیکشن کروائے ہیں. کبھی پہلے ایسا نہیں ہوا, اس لیے الیکشن کمیشن کے لیے میں سمجھتا ہوں مناسب نہیں ہے کہ پک اینڈ چوز کرے, 4 کے الیکشن کو کوشچن کرے باقی نہ کوشچن کرے, ایک پروسیس اڈاپٹ کرے, پارلیمان اس کو دیکھے. لیکن میں سمجھتا ہوں یہ بدنیتی پر مبنی ہے, ایسے نہیں کرنے چاہیے. سر لاہور والے جلسے کے حوالے سے کیا اپڈیٹ ہے؟ انشاءاللہ تعالیٰ فی الحال جلسہ ہے انشاءاللہ تعالیٰ, اور کوشش کریں گے بھرپور جلسہ ہوگا. السلام علیکم. آج میں اپنے ڈپارٹمنٹ میں آفس میں بیٹھی ہوں اور کچھ لوگوں کی کمپلینٹس ہیں, ان کو میں ملوں گی آج وکٹمس کو, اور جو لاہور کے وکٹمز ہیں ان کو بھی ملوں گی. آپ کو جیسے پتہ ہے کہ میں روز کوشش کرتی ہوں کہ میں وکٹمس کو, چاہے وہ ریپ وکٹمز ہوں یا سیکشل ابیوز کے چلڈرن وکٹمز ہوں, میں میک شیور کرتی ہوں کہ میں ان کو جا کے ملوں ڈفرینٹ ڈسٹرکٹس میں. اور کل میں نے انشاءاللہ راولپنڈی جانا ہے, وہاں میں نے کچھ وکٹمز ہیں ان کو ملنا ہے. اور اگر آپ کی بھی کوئی درخواست ہے یا کوئی کمپلینٹ ہے تو پلیز ضرور رجسٹر کرائیں. آپ کو ہمارا ہیلپ لائن نمبر 1737 وہ بھی ہے. اس کے علاوہ ہمارے سوشل میڈیا پہ جتنے بھی اکاؤنٹس ہیں ان پہ اپنی کمپلینٹس رجسٹر کرائیں. اور میں جس دن آفس ہوتی ہوں, دس از اے واکنگ آفس, پلیز کم اینڈ آئی میٹ آل دا پیپل جو اپنی کمپلینٹس بھی دے کے آتی ہیں, اور بھی کوئی خواتین کے مسئلے ہوں, چاہے وہ گھریلو تشدد کا مسئلہ ہو, ریپ کیسز ہوں, ڈومیسٹک وائلنس ہو, یا اور کوئی آنر کلنگ فیملی میں ہو, یا اور کوئی بھی خواتین کی کسی بھی قسم کے مسئلے. تو آپ سمجھے کہ یہ ہمارا پنجاب ویمن پروٹیکشن بیورو کا آفس ہے, اور ادھر آپ خود بھی آ سکتے ہیں, 1737 پہ کال بھی کر سکتے ہیں. اور ہمارے جتنے بھی سوشل میڈیا اکاؤنٹس ہیں, چاہے میرا ٹویٹر اکاؤنٹ ہے, انسٹا اکاؤنٹ ہے, ٹک ٹاک ہے یا فیس بک ہے, اس پہ آپ میسج کریں اور آپ دیکھیں گے کہ آپ کو فوری رپلائی آئے گا. تھینک یو. تو بتائیے پوسٹ بجٹ کے حوالے سے بتائیے کہ وہ کیا آنے والا ہے, اس میں کیا آپ لوگ نئی چینجز لے کے آ رہے ہیں کہ پوسٹ بجٹ آ رہا ہے؟ جی, یہ پنجاب اسمبلی کی تاریخ میں آج پہلا موقع ہے کہ ہم پوسٹ بجٹ ڈبیٹ کا آغاز کریں گے. اور پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ بجٹ سے پہلے ہم تجاویز دیتے تھے, سفارشات دیتے تھے حکومت کو. آج چونکہ بجٹ کے 3 ماہ مکمل ہو گئے ہیں, تو اب حکومت نے اور حکومتی اداروں نے
کتنے فنڈ ریلیز ہوئے اور ان کی یوٹیلائزیشن کتنی ہوئی، ان سب کا جائزہ پنجاب کی تاریخ میں پہلی بار اس اجلاس میں لیا جائے گا، اور یہ بہت بڑا ایک انقلابی قدم ہے جو پنجاب اسمبلی میں جس کا انعقاد ہونے جا رہا ہے۔ اچھا، ایک اور انقلابی قدم اٹھا رہی ہے کہ فیک نیوز کے حوالے سے قانون سازی ہونے جا رہی ہے، اس حوالے سے کیا؟ دیکھیں جی، فیک نیوز در حقیقت ہمارے معاشرے کا بہت بڑا ایشو ہے، اور میری ذاتی رائے میں میرے علم میں یہ تو نہیں ہے کہ حکومت کیا کرنے جا رہی ہے کیا نہیں کرنے جا رہی ہے، لیکن ایز اے پولیٹیکل ورکر میں سمجھتا ہوں کہ فیک نیوز جو ہے اس کا تدارک ہونا چاہیے، اس کے لیے بھلے قانون سازی کرنی پڑے۔ اور میں صرف پنجاب کی حد تک نہیں کہتا، میرے علم میں ہے کہ مختلف جو صوبائی حکومتیں ہیں، چاہے وہ سندھ حکومت ہو یا دیگر حکومتیں، وہ فیک نیوز کے اوپر اس کے تدارک کے لیے قانون سازی پہ غور کر رہی ہیں، اور صرف پاکستان کی حد تک نہیں۔ اگر آپ ذرا گہرائی سے انٹرنیشنل نیوز کو دیکھیں تو دنیا بھر میں فیک نیوز کے بارے میں فکر مندی پائی جاتی ہے، لوگ پریشان ہیں، اور دنیا بھر کی حکومتیں اس کے تدارک کے لیے قانون سازی بھی کر رہی ہیں اور دیگر میئرز بھی لے رہی ہیں۔ پاکستان کو بھی ایک قدم آگے بڑھانا ہوگا، قانون سازی کرنی ہوگی اس کے تدارک کے لیے۔ اس میں نہ صرف یہ کہ فیک نیوز کسی کی شخصیت کو داغدار کرتی ہے، بالخصوص اس کا نشانہ جو ہے ہماری خواتین بنتی ہیں، ہراسمنٹ ہوتی ہے، تو اس سے تو آہنی ہاتھوں سے نمٹنا چاہیے، قانون سازی کر کے نمٹنا چاہیے، باقی میئرز بھی لینے چاہیے، یہ وقت کی ضرورت ہے۔ تو گورنمنٹ نے یہ پنجاب کالج واقعہ کے بعد فیک نیوز کا سوچا کہ قانون سازی ہونی چاہیے؟ یہ ایک بہت بڑا، بعض دفعہ ایک واقعہ آپ کی آنکھیں کھول دیتا ہے۔ پہلے اگر فیک نیوز کے اوپر کہہ لیں سستی یا اس کو اگنور کیا جا رہا تھا، تو پنجاب جو کالج ہے اس کے واقعے نے سارے معاشرے کی آنکھیں کھول دی ہیں کہ کس طرح ایک جھوٹی خبر کے اوپر ایک پورے پنجاب کو پیرالائز کرنے کی کوشش کی، املاک کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی گئی، اور پھر جس طرح سے پنجاب 2 دن کے لیے بند ہوا، اربوں روپے کا نقصان ہوا، تو یہ ایک آنکھیں کھلی ہیں اس معاشرے کی، پنجاب کے عوام کی۔ تو یہ واقعہ تو ایک میں سمجھتا ہوں کہ ایک کیٹالسٹ کے طور پہ سامنے آیا ہے، اور یہ واقعہ شاید فیک نیوز کے خاتمے کا سبب بھی بنے۔ مریم نواز بطور وزیر اعلیٰ چاہتی ہیں کہ فیک نیوز کے حوالے سے قانون سازی ہونی چاہیے؟ مجھے وزیر اعلیٰ کے سوچ کا تو نہیں پتہ، لیکن مجھے یہ اندازہ ہے کہ فیک نیوز سے وہ پریشان ضرور ہیں، اور وہ کوئی نہ کوئی قدم ضرور اٹھائیں گی، اور انہیں اٹھانا چاہیے۔ کہ جب بھی کبھی مریم نواز صاحبہ کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو میں وضو میں ہوں، اللہ کو حاضر ناظر جان کے کہتا ہوں کہ وہ بار بار یہ بات کرتی ہیں کہ مجھے مہنگائی کے معاملے سے لوگوں کو بچانا ہے، مجھے کسی طریقے سے بل کم کرنے ہیں، مجھے کسی طریقے سے غریب کو علاج جو ہے وہ ہر صورت پہنچانا ہے۔ ابھی انہوں نے ماہ اگست و ستمبر میں جن لوگوں کا 200 سے 500 یونٹ تک بل آتا تھا، ان کو انہوں نے 45 ارب کی سبسڈی جو ہے اس میں انہوں نے حصہ ڈالا ہے۔ شاید آپ میں سے کسی کو بل آئے ہوں۔ میٹنگ وہیکلز ہیں، پہلی دفعہ وہیکل ایمیشن کنٹرول سسٹم، وہیکل فٹنس کا ایک پورا رجیم لائی گئی ہے، اس میں ورک شاپس کو اور وک سٹیشنز کو انکلوڈ کیا گیا ہے۔ پہلی دفعہ سیف سٹی کیمروں میں تھرمل آئیڈینٹیفیکیشنز کے ذریعے وہ والے وہیکلز، چاہے وہ 2 ویلرز ہیں، چاہے وہ 3 ویلرز ہیں، چاہے وہ بس ہے، ٹرک ہے، موٹر بائک ہے، کار ہے، اس کی آئیڈینٹیفیکیشن کر کے رول میں تبدیلی کر کے پہلی دفعہ ہم نوٹس کرتے ہیں، چلان کرتے ہیں، اور اس کے بعد کابینہ نے پرسوں یہ فیصلہ کیا ہے کہ اس وہیکل کو کلیمپ کر دیا جائے گا۔ اس سیزن کے اندر کوئی وہیکل جو لاہور میں گاڑی ہو، موٹر بائک ہو، بس ہو، ٹرک ہو، ان سب کے اوپر 0 ٹالرنس ہے۔ تو آپ برائے مہربانی اپنی وہیکلز کی فٹنس کو صحیح کریں، اپنے دھواں جو نکل رہا ہے اس کو ٹھیک کریں، ورنہ آپ کی گاڑی چل نہیں سکتی، تو وہ کلیمپ ہو جائے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ جو فیوجیٹو ڈسٹ کا معاملہ ہے، آپ نے سب کو پتہ ہے کہ جب کنسٹرکشن ہوتی ہے تو ایک وہ ڈسٹ ہوتی ہے، اس کے اوپر کمپلیٹ SOP ہے کہ جو کنسٹرکشن مٹیریل بھی ہے، اب وہ لاہور کے اندر جب انٹر ہوگا تو اس کے پورے SOP ہیں، اس کی لیول کیا ہونا چاہیے، اس کے اوپر ترپال ہونی چاہیے، اس کے اوپر گرین کلاتھ ہونا چاہیے، اور وہ بھی پوری طرح سے اس وقت امپلیمنٹ ہو رہا ہے جو انٹری پوائنٹس ہیں لاہور کے اندر۔ اسی طرح پنجاب کے اندر پلاسٹک بین ہے، لیکن پھر بھی رات کو بھی ہم نے ایک آپریشن کیا ماڈل ٹاؤن کے ایریا میں، برکت مارکیٹ کے ایریا میں، گلبرگ میں تمام دکانیں سیل کی جو پلاسٹک کو یوز کر رہی ہیں ابھی بھی۔ اور میری مگر یہ ضرور گزارش ہوگی آپ سب سے، لاہور کے شہریوں سے، پنجاب کے شہریوں سے، کہ آپ خود جب تک پلاسٹک کے بیگ کے استعمال کو بند نہیں کریں گے، یہ ایسی چیز ہے جس کے اوپر قابو پانا مشکل ہے، ناممکن نہیں ہے، لیکن آپ سب کے تعاون سے یہ ہو سکتا ہے۔ میں نے کافی عرصے سے یہ کہا کہ ہمارے حالات صوبے کے کوئی اتنے اچھے نہیں ہیں، اور پڑوسی ملک کی سرزمین اس میں استعمال ہو رہی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ بھی نہ بھولیں کہ اس وقت جو پاڑا چنار کی صورتحال ہے وہ بھی کوئی اتنی اچھی اور اچھی خبریں نہیں ہیں۔ پاڑا چنار میں بھی حالات بہت زیادہ خراب ہیں،
ہم نے پوری کوشش کی ہے. پچھلے دن آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم نے تمام سیاسی اختلافات بلا کر سی ایم ہاؤس میں ایک میٹنگ تھی. تمام سیاسی جماعتوں کو آپ نے ایک پلیٹ فارم پہ دیکھا, ایک ایجنڈے پہ دیکھا کہ ہم امن و امان کے لیے ہم اکٹھے ہوں. ہماری سب سے پہلی ترجیح یہ تھی اور ہم ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ امن کے لیے ہم اکٹھے ہوں گے. ہمیں ریکانسلیشن کی بات کرتے ہیں, ہم ڈائلاگس کی بات کرتے ہیں. ہماری کوشش ہوگی ہمارے پڑوسیوں کے ساتھ اچھے تعلقات ہوں اور کسی بھی ملک کی جو سرزمین ہے وہ کسی بھی ملک کے خلاف جو ہے دہشت گردی کے لیے کم از کم استعمال نہ ہو, بلکہ تجارت کے لیے استعمال ہو, اچھے تعلقات کے لیے استعمال ہو. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج جس طریقے سے ترکی نے ہمیشہ جب بھی پاکستان پہ مشکل وقت آیا, چاہے وہ زلزلہ تھا, چاہے وہ سیلاب تھا, چاہے جو بھی مشکل ٹائم آیا, ہمیشہ ترکیہ کے لوگوں نے پاکستان کی بھرپور سپورٹ کی. ان کی حکومت نے ہماری حکومت کی بھرپور سپورٹ کی, ہمیشہ ہمارے شانہ بشانہ کھڑے رہے. اسی طریقے سے خدا نہ کرے جب بھی ان پہ کوئی ایسا وقت آتا ہے تو پاکستان کی عوام, پاکستان کی حکومت ان کے شانہ بشانہ کھڑی رہتی ہے. آج اس دکھ کی گھڑی میں پاکستان کی ساری عوام اور خاص کر پختونخوا کی عوام جو ہے وہ ان کے ساتھ جو ہے وہ شانہ بشانہ کھڑی ہے. اور انشاءاللہ تعالی ہم مل کر اس دہشت گردی کے ناسور کا مقابلہ کریں گے. اور اس جو ہے جو نہیں چاہتے پاکستان یا ترکیہ اس قسم کے جوائنٹ وینچر ترقی کرے, انشاءاللہ تعالی ان کے خواب کبھی پورے نہیں ہوں گے. شکریہ, بڑی مہربانی. دیکھیں, کل رات واقعہ ہوا درازندہ چیک پوسٹ پہ 10 FC کے ہمارے نوجوان شہید ہوئے. آج ابھی تھوڑی دیر پہلے بنوں میں بھی ہمارے پولیس کے SHO کے اوپر حملہ ہوا جس میں پولیس کے SHO اور اس کے ایک سپاہی شہید ہوئے. خیبر پختونخوا کی جیسے میں نے پہلے کہا پولیس نے بہت زیادہ قربانیاں دی ہیں. اور یہ میں آج نہیں کہہ رہا, میں کئی عرصے سے یہ کہہ رہا تھا کہ یہ جو جنوبی اضلاع ہیں اس میں دہشت گردی جو ہے وہ دوبارہ سر جو ہے وہ اوپر کر رہی ہے, دہشت گردی پھیل رہی ہے. وہاں پر ہمارے فوج کے نوجوانوں پہ حملے ہوئے ہیں, وہاں پر ہمارے رورل ہیلتھ سینٹر پہ حملے ہوئے ہیں, وہاں پر ہمارے جو ہے پولیس کے چیک پوسٹوں پہ سر کے حملے ہوئے, پولیو ورکرز پہ ہوئے, یہاں تک کہ رورل ہیلتھ سینٹر پہ ہوئے. ہمیشہ کہا جاتا ہے کہ جب جنگیں ہوتی ہیں تو دشمن ایک دوسرے کے شاید ہاسپٹلس پہ بھی حملہ نہیں کرتے, لیکن یہ کون سا طریقہ ہے کہ جس پہ رورل ہیلتھ سینٹرز پہ بھی حملے ہوئے. تو میں نے کافی عرصے سے یہ کہا کہ ہمارے حالات صوبے کے کوئی اتنے اچھے نہیں ہیں اور پڑوسی ملک کی سرزمین اس میں استعمال ہو رہی ہے. اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ بھی نہ بھولیں کہ اس وقت جو پاڑا چنار کی صورتحال ہے وہ بھی کوئی اتنی اچھی خبریں نہیں ہیں. پاڑا چنار میں بھی حالات بہت زیادہ خراب ہیں. ہم نے پوری کوشش کی ہے. پچھلے دن آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم نے تمام سیاسی اختلافات بلا کر سی ایم ہاؤس میں ایک میٹنگ تھی. تمام سیاسی جماعتوں کو آپ نے ایک پلیٹ فارم پہ دیکھا, ایک ایجنڈے پہ دیکھا کہ ہم امن و امان کے لیے ہم اکٹھے ہوں. ہماری سب سے پہلی ترجیح یہ تھی اور ہم ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ امن کے لیے ہم اکٹھے ہوں گے. ہمیں ریکانسلیشن کی بات کرتے ہیں, ہم ڈائلاگس کی بات کرتے ہیں, لیکن ہم نے ہمیشہ اس دن بھی ہم جب سی ایم صاحب کے پاس گئے, ان کے گھر پہ گئے, تو ہم نے یہی کہا کہ ہم 1 پوائنٹ ایجنڈا آپ کے ساتھ ہیں. صوبے کے امن کے لیے ہم کوئی پالیٹکس نہیں کریں گے, ہمیں اکٹھے مل کر صوبے کے امن کو بحال کرنے کے لیے کام کرنا چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ابھی یہ وقت ہے کہ وزیر اعظم صاحب کا ایک وعدہ تھا کہ وہ APC بلائیں گے صوبے میں امن کے لیے, تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ ابھی بھی وہ وقت ہے کہ آپ APC بلا لیں. خدا نہ خواستہ آپ اس ایسے بڑے واقعے کے انتظار میں نہ بیٹھے رہیں کہ خدا نہ خواستہ کوئی ایسا بڑا واقعہ ہو, پھر آپ APC بھی بلائیں, پھر آپ ٹائم بھی نکالیں پشاور آنے کے لیے, پھر آپ خیبر پختونخوا کے امن کے لیے آپ میٹنگز بھی کرتے رہیں. اچھی بات ہوگی کہ مرض جو ہے وہ لا علاج ہونے سے پہلے اس کا علاج کیا جائے. تو میں وزیر اعظم صاحب سے کہوں گا کہ آپ ٹائم نکالیں اپنے مصروفیت سے اور خیبر پختونخوا کے لا اینڈ آرڈر کے اوپر جو ہے آپ میٹنگ کال کریں. جتنی ذمہ داری صوبائی حکومت کی بنتی ہے اتنی مرکزی حکومت کی بھی بنتی ہے, اور ہمیں چاہیے کہ ہم مل کر سیاسی اختلافاتوں کو سائڈ پہ رکھ کر صوبائی حکومت اور مرکزی حکومت اور تمام سیاسی جماعتیں خیبر پختونخوا کے امن کے لیے ایک پلیٹ فارم پر اکٹھے ہوں اور ہم وہاں کی عوام کو جو ہے امن دیں. تھینک یو. یہ آپ کی 2 کیسوں میں آج ضمانت ہوئی ہے, کیا کہنا چاہیں گے؟ ضمانت نہیں ہوئی ہے, آج 2 کیسوں میں بری ہوا ہوں. بری ہو گیا. کیا سابق IG اسلام آباد کا ڈاکٹر اکبر ناصر, سابق DIG آپریشن
और मुतल्लिका दोनों थानों के सीचोस के खिलाफ 193 का इस्तिगासा भी दायर कर रहा हूँ। 1 साल मेरा ज़ाया किया इन कमबख्तों ने, इनके खिलाफ मैं डैमेजेस का केस भी दायर कर रहा हूँ। और अब ये तेल लगा के आए, क्योंकि इस्लामाबाद अब इनको जहाँ भी इनकी पोस्टिंग होगी ये मुकदमा भुगतेंगे। मेरी कोशिश होगी कि इनको कानून ये जेल के सलाखों के पीछे धकेलूं। और तमाम पाकिस्तानियों को कहता हूँ, जो भी ज्यादती करे, गलत FIR दे, उन लोगों को छोड़ो मत। अदालत सिर्फ इनकी नहीं है, लॉ ऑफ टाट सिविल लॉ के तहत आपके पास राइट है कि आप इनको सू करें, इन पे हर जाने के मुकदमे दायर करें। जब मुकदमा करोगे तो फिर इनको पता चलेगा कि कानून की लाठी जो है उन पे भी पड़ती है। रात को जो वैन वाला मसला हुआ है PTI के कारकुनों के वैन वाले मसले में मैंने जज साहब को बताया है, जुल्म है। यानी जो लोग सरकारी मुलाजिमीन है, जंग में अगर इंडिया के साथ जंग भी हो तो रेड क्रॉस वाले एग्जाम्प्ट होते हैं। 1122 वाले अगर KP से ना आते तो उधर वजीर आला के गैज़ो गज़ब का सामना करना पड़ता। जब इधर आ गए तो यहाँ पे अब ये ड्रामे इनके साथ हो रहे हैं। फिर पुलिस वालों को, हवलदार और सिपाहियों को हथकड़ियाँ पहनाना, इस पे हमें शर्म आती है। अगर इस्लामाबाद पुलिस के साथ वहाँ KP में अमल हो, मैं खुद जाऊंगा और उनकी वकालत करूंगा। अगर KP पुलिस वालों के साथ ये इस तरह कर रहे हैं, इंतहाई जुल्म है। कम से कम अपने बेटी भाइयों का तो ख्याल करें। और फिर ये जेली मुकदमे जो इन्होंने सिलसिला शुरू किया हुआ है, रोजाना जेली मुकदमे। उस दिन पार्लियामेंट के सामने मुझे गिरफ्तार किया, मौजूदा IG ने जेली मुकदमा बनाया। मैं देखूंगा कि ये किस तरह साबित करेगा। साबित नहीं कर पाएगा, जहाँ भी इसकी तकर्रुर होगी मैं इसके खिलाफ केस जरूर दायर करूँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी मैं फैसलाबाद आई हूँ और मेरी बच्ची से मुलाकात हुई है। तो जैसे आपको पता है कि CM साहिबा का विजन है कि कोई भी बच्ची से नाइंसाफ़ी, चाहे वो किसी भी किस्म का वायलेंस हो, तशद्दुद हो, रेप हो, वो टॉलरेट नहीं किया जाएगा। और इंशाअल्लाह ताला मैंने वादा किया है वालदा से और बच्ची से कि उसको इंसाफ मिलेगा। और जिस तरह मैं देख रही हूँ, पुलिस ने बहुत अच्छा काम किया है, स्पेशली फैसलाबाद की पुलिस ने और हमारी ख़वातीन जो पुलिस ऑफिसर्स हैं, मेडिकल ऑफिसर्स ने भी। इस केस में अल्हम्दुलिल्लाह मुलजिम जो हैं वो गिरफ़्तार हैं। ख़वातीन को इंसाफ देना, ख़वातीन के ऊपर किसी भी किस्म का तशद्दुद, ख़वातीन पे कोई भी किस्म का रेप या वायलेंस जो है वो बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इनको चैलेंज करते हैं, इनमें हिम्मत है तो ये निकलें, आगे दिखाएं। हम इनको पंजाब से बाहर नहीं निकलने देंगे, ये D चौक क्या पहुंचेंगे। हम इनका रास्ता रोकेंगे और आईनी हाथों से उन लोगों को निपटेंगे। जो रियासत के खिलाफ बात करेगा उसके खिलाफ हम आईनी हाथों से निपटेंगे। जो पाकिस्तान की तरक्की के खिलाफ, पाकिस्तान की खुशहाली के खिलाफ बात करेगा उससे हम आईनी हाथों से निपटेंगे। अब बहुत इनके साथ हमने जो है इस तरह का इनको बहुत हमने टाइम दिया। हम इनको चाहते हैं, इन्होंने एहतजाज करना है। अगर ये पाकिस्तानी मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी यहाँ खड़े होकर कहें कि 15 तारीख का एहतजाज कैंसिल करते हैं, क्योंकि वो पाकिस्तान का क्या ये बाहर के लोगों को दिखाना चाहते हैं, बाहर के मुल्कों को बताना चाहते हैं। जो 11 सरबराहान शंघाई कॉन्फ्रेंस में तशरीफ ला रहे हैं उनको क्या बताना चाहते हैं। First of all, myself Maham Chaudhary and I am from Southern Punjab, district मुजफ्फरगढ़। सबसे पहले तो मैं CM साहिबा का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि उन्होंने हमारे लिए ये इंटर्नशिप प्रोग्राम का आगाज़ किया और इस तरह के और बहुत से इनिशिएटिव्स जो CM पंजाब की तरफ से लिए गए हैं उसके लिए हम लोग थैंकफुल हैं। इनमें E-बाइक्स का इनकाद किया गया है। इसके अलावा फार्मर के लिए किसान कार्ड वगैरह की सहूलियात दी जा रही हैं। तो अगर ऐसे और मौके साउदर्न पंजाब को और ओवरऑल पंजाब को दिए जाएं तो ऑब्वियसली इससे ग्रीन पंजाब जो है वो तश्कील पाएगा। जी अस्सलाम वालेकुम जी। मरियम नवाज साहिबा ने इधर हमें इनवाइट किया है। ये हमारी टांग की प्रॉब्लम थी इसलिए हम इधर आए हैं। हिम्मत कार्ड इन्होंने इशू किया है, माशाल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है। ये हमारी ज़िंदगी में आगे आसानियाँ पैदा होंगी। तो अल्लाह ताला इनको भी, इनकी हुकूमत को कामयाब करे, इनको भी आगे कामयाबियाँ अता फरमाए। मियाँ नवाज शरीफ साहब का भी बहुत शुक्रिया, उन्होंने ये हमारे लिए जो इंतज़ाम किया है बहुत अच्छा लग रहा है माशाल्लाह।